مساجد کا ادب و احترام۔ کچھ حضرات مساجد میں بچوں پر کافی سختی کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے والدین ننیال جانا ہو تو آداب سکھاتے ہیں، آرام سے بیٹھنا ہے، شرارتیں نہیں کرنی۔ ماں ہزار طرح کے وعدے لے کر پھر بچوں کو لے کر جاتی ہے۔ تو مسجدوں کا ادب ہمارے گھروں میں نہیں ہے، نہ ہمارے ذہنوں میں، نہ ہماری زبانوں پہ، نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ یہ ضیافت کے چاول میں نے بھی کھائے ہیں، بہترین کھانا ہے، لیکن اگر والدین اور استاد بچوں کو موٹیویٹ کریں ڈسپلن کا۔ کافروں کے پاس ڈسپلن ہے، یہ اسلام کے اصول ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن ڈسپلن نہیں ہے۔ جب ڈسپلن نہیں ہوگا تو اسلام کی خوشبو کیسے پھیلے گی، کیسے دنیا تک جائے گی؟ تو ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ان کے شور شرابے سے نمازیوں کی عبادت میں خلل آتا ہے، تو اگر عبادت میں خلل نہ آئے تو بچوں کو ساتھ کھڑا کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کہ جن پر ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، استاد نو ککھ بھی نہیں سمجھتے، 20 سال بھی ساڈے کول بیٹھے رہنا تے کورے دے کورے۔ اور کچھ بچے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اساتذہ سے سیکھتے ہیں، ادب لیتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں۔ اور بچوں کا جو شور ہے یہ برداشت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بچے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میرے بچے نا نماز میں آتے ہیں، میں وہاں پر نہیں بھی ہوتا، وہ پھر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ایک میرا بچہ درمیان والا، اس کی نا زبان دانتوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی پیدائشی طور پر، بڑا ہو گیا کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا ہم نے آپریٹ کروایا، ٹک لگا دیا ڈاکٹروں نے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، زبان نہیں چلی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا نا آپریشن کرنا پڑے گا، بڑا بے ہوش کر کے۔ تو ایک دن سلام پھری، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے، پتہ نا آپ سب کو ماشاءاللہ۔ اس کی ڈیوٹی تھی کہ مائک جو ہے وہ قاری صاحب سے لینا ہے، اس کو ٹانگنا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ پتہ نہیں ہے جلا شانو نے بڑے جوش میں نے نا، بڑی اس کی محبت اور جوش میں، بچے کی بیٹی کی محبت میں اور جوش میں نے اللہ کو کہا، یا اللہ اس کی زبان کھول۔ اللہ کی قسم ہے، اگلی نماز میں میرے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ کے بچے نماز میں آپ کے قریب ہوں گے، پھر آپ اللہ سے ان کے بارے میں دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے اوقات میں پاکیزہ جگہ، اپنی پسندیدہ جگہ میں ان کے حق میں آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اس لیے بچوں کو قریب رکھیں، عبادات میں ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ وہ آپ کو دیکھ، میں نے ایک دن بھی اپنے بچے کو نماز نہیں بتائی، انہوں نے مجھے دیکھا رفع دین کرتے، ہاتھ سینے پر باندھتے، ایک دن میں نے نہیں ان کو کہا کہ سلوار اوپر رکھا کرو۔ ہر وقت ان کی جو سلوار الحمدللہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی۔ یہ دنیا عارضی ہے، مر جانا ہے۔ او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ تو اس لیے بچے مسجدوں میں رہنا۔ اور ایک اور بات سن لیں، ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اتنا غصے میں آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں عذاب نازل کر دوں، بچوں اور بوڑھوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ کن کی وجہ سے؟ بچوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے بچوں سے محبت رکھنا، ان کو ساتھ۔ میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نظر کے فتنے میں بڑا گرفتار ہوں، یعنی عورتوں کو دیکھنا، ان کی چھپی ہوئی چیزوں کی طرف مائل ہونا، بڑے میں نے وظیفے کیے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یہ مصیبت مجھ سے نکل جائے۔ تو میں نے اسے کہا جب گھر سے باہر نکلتے ہو
اپنے بیٹی بیٹے کو ساتھ رکھ، بس تو یہ عمل کر کے دیکھ۔ کچھ وقت گزرا تو کہتا ہے اللہ کی قسم ہے یہ بچے بڑی رب کی نعمت ہے، میں نے اپنے بچے کو ساتھ رکھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ کو پکیزہ کر دیا۔ تو بچوں کو ساتھ رکھنا، مسجد میں لانا، یہ ایک بڑا عمل ہے۔ اس عمل سے آپ شہوت کے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ پھر آپ اپنے بچوں کے بارے میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی اور برکت دے۔